بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہا بھئی تمہاری جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کا کیا جواز ہے؟ وہ تو محض ایک سفیر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اس پر عمل کرتے ہیں، ان کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو تمہاری دشمنی ہے یہ فضول قسم کی دشمنی ہے، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ تو ایک سفیر محض ہے، سفیر سے دشمنی دنیا میں کسی کی قاصد و سفیر کے ساتھ لڑنا نادانی ہے۔ کسی بھی ملک کے سفیر کے ساتھ لڑنا، اس سے جھگڑنا، اس کا برا بھلا کہنا ایک فضول قسم کا کام ہے، نہ اس کے قانون اجازت دیتا ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثمامہ بن اسال اور عبداللہ بن نواحہ آئے۔ ثمامہ بن اسال یہ بعد میں مسلمان ہوئے، تقریباً 3 دن تک ان کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ کے رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر بعد میں یہ مسلمان ہوئے کہ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر، ان کے کردار دیکھ کر، وہ عطاف حالی کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ آج کے مسلمان کو دیکھ کر شرمائے یہود، کہ آج کے جو مسلمان ہیں اس سے یہودی بھی شرما جاتا ہے کہ بھئی ان سے ہم بہتر ہے آج کے مسلمان سے۔ تو ثمامہ بن اسال مسلمانوں کے حرکات کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی پاکیزگی کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور عبداللہ بن نواحہ یہ مرتد ہوئے، یہ بعد میں ان کو قتل بھی کر دیا تھا۔ تو عبداللہ بن نواحہ اسی نام کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ بھی آتا ہے، ایک مشہور صحابی ہے، اور جنگ موتا میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور ایک زبردست شاعر بھی تھے اور زبردست جنگجو انسان بھی تھے اور مشہور صحابی بھی ہے۔ تو اچھا، ثمامہ بن اسال عبداللہ بن نواحہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم یمامہ سے آئے ہیں۔ یمامہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے، وہاں کے ایک بڑے رئیس مسیلمہ کذاب خبیث نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو کہنے لگے ہم یمامہ سے آئے ہیں، ہمیں ہمارے نبی مسیلمہ نے بھیجا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کا پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ صلح کر لو، اس طرح کہ تم شہری علاقے کے نبی ہو جاؤ اور میں دیہاتی علاقے کا نبی ہو جاؤں گا، یہ مسیلمہ کذاب نے کہا۔ اور یہ کہا یا یوں کر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مجھے نبوت کا درجہ دیا جائے، مجھ کو خلیفہ مان لیا جائے، یعنی یہ 2 کام کر لو، یا آپ شہری علاقے کے نبی ہو جاؤ، مجھے دیہاتی علاقے کے نبی رہنے دو، یا یہ کر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مجھے نبی مان لیا جائے۔ آپ لکھ کر دے دیں اس بات کو۔ جب انسان جھوٹا ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، خبیث قسم کا انسان ہوتا ہے، وہ شرائط پر اتر آ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوتا، دلائل نہیں ہوتے، تو اس نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ حقیقتاً سچ مچ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور تم اس کے ماننے والے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا ہاں، ہم اس کو نبی مانتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتا ہے اس بات کی۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان الرسل لا تقتلوا لقتلتکما، اگر یہ بات جرم نہ ہوتی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے، اگر یہ بات جرم نہ ہوتی کہ سفیر کو قتل کرنا ایک جرم ہے، ایک گناہ کا کام ہے، تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ جرم نہ ہوتی، یہ گناہ کا کام نہ ہوتا، قانون اس بات کی اجازت دیتا کہ سفیروں کو قتل کر دیا جائے، تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا، لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اس قول کی وجہ سے کہ تم مسلمہ کو نبی مانتے ہو، یعنی کہ تم ایک جھوٹے شخص کو نبی مانتے ہو، اور میرے سامنے جو میں سچا نبی ہو اور میرے سامنے تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اگر یہ بات جرم نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو کیا کر دیتا؟ قتل کر دیتا۔ میرے بھائیو دوستو، جذباتی تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کا مسلمان تو ہے ہی ایسا کہ جو جذباتی تقریر کرتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے پیچھے چل دیتے ہیں، بھئی ہاں اس آدمی نے بہت اچھی بات کی۔ اب وہ بات شریعت کے موافق ہے یا نہیں ہے، لوگ اس کو نہیں سوچتے۔ لوگوں کی عقل کے مطابق جو بات سمجھ آ جائے وہ دین ہے، اور جو عقل کے خلاف ہو جائے وہ دین نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، پچھلے دنوں میں بلکہ کئی سالوں سے باہر کے ملکوں والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاکستانی حضرات ہیں، جو ناسمجھی میں آ کر اسلام آباد میں جو سفارت خانے ہوتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں،
جلاؤ کرتے ہیں، بسا اوقات سفیر کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ بھئی ان کے ملک کے لوگوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے، بھئی انہوں نے جرم کیا ہے اور حقیقتاً بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑی گستاخی کی ہے، لیکن سفیر کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ سفیر تو محض وہ جس ملک کی پالیسی ہوتی ہے اس پر عمل کرتا ہے، جو وہ بادشاہ حکم دیتا ہے وہ عمل کرتا ہے، باقی اس کو قتل کر دینا، اس کا جیلاؤ کرنا یا اس کے جو سفارت خانے کو گھیراؤ کرنا، یہ جرم ہے، قانوناً بھی جرم ہے اور شریعتاً بھی کیا ہے بھئی، جرم ہے۔ ایسا عمل کرنا گناہ ہے میرے بھائیو دوستو۔ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو موزہ ہوتا ہے لوگ سردیوں میں پہنتے ہیں تو اس کا جو مسا ہے نیچے سے ہونا چاہیے، کیوں؟ گندگی نیچے لگی ہوتی ہے، اس کا جو ٹچ ہونا ہے وہ زمین سے ہوتا ہے نیچے، تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ بھی نیچے سے مسا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، شریعت مجھے حکم دیتی ہے کہ اوپر سے مسا کیا جائے، میں اس لیے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ وگرنہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھئی جو موزہ ہے وہ تو نیچے زمین سے رگڑتا بھی ہے، نیچے گندا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقل ہے اور دین ہے، میں دین پر عمل کر رہا ہوں۔ حضور نے فرما دیا کہ موزے کے اوپر مسا کرو تو میں موزے کے اوپر مسا کر رہا ہوں۔ تو بھئی دین جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے، جو دین کہے گا وہ عقل مان لے گی، جو عقل مان لے گی وہ دین نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ایک مولانا صاحب، آپ کو غصہ آئے اس بات پر نہ آئے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، فلسطین والوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، وہاں پر لوگوں کو قتل کیا، تو مولانا صاحب نے کہا بھی انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، کیا ہے بھئی بچوں کو نہ قتل کیا جائے، عورتوں کو نہ قتل کیا جائے، بوڑھے شخص کو نہ قتل کیا جائے۔ تو لوگوں نے، پاکستانی عوام نے اس پر ایسا شور کیا کہ پورا سوشل میڈیا اس سے بھر گیا کہ بھئی مولانا صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بھئی حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو، ہم اس لیے کر رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا اس زمانے میں، اور اتنے مسلمانوں کو، اتنے بچوں کو، اتنے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو قتل کیا کہ کوئی حساب نہیں، لاکھوں کو حساب سے فوج تھی عیسائیوں کی، لیکن جب انہوں نے فتح کیا بیت المقدس تو اس انگریز نے کہا جنرل نے، بھئی تم کیا ہمارے بچوں کو قتل کرو گے، ہماری عورتوں کو قتل کرو گے، بوڑھوں کو قتل کرو گے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے کہ میرا نام کیا ہے، میرا نام صلاح الدین ہے، میرے پیغمبر نے مجھے حکم دیا کہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا، تمہیں اجازت ہے، تمہارے بچوں کو بھی اجازت ہے، تمہاری عورتوں کو بھی اجازت ہے، تمہارے بوڑھوں کو بھی اجازت ہے، جہاں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر میرا کوئی آدمی تمہیں قتل کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ بھئی اسلام ہے، دین ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے جو آئے منہ اٹھا کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم کیوں ذلیل ہو رہا ہے زمانے میں؟ کیونکہ ہمیں قرآن علم ہی نہیں ہے، نہ ہمیں قرآن کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ دین کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہے، اس لیے ہم خوار ہو رہے ہیں۔ اور جو معزز تھے جنہوں نے بادشاہت کی اور کئی ملکوں تک اب بھی ان کا نام جا رہا ہے، کیوں؟ بھئی انہوں نے قرآن پر عمل کیا، حدیث پر عمل کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔